باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تصرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم، ہر ایک نماز کے وقت لباس وغیرہ سے اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ اے بنی آدم، ہر ایک نماز کے وقت لباس وغیرہ سے اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیاں نہ کیا کرو، کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اسلامی نظر حیات کے اساسی یعنی بنیادی عقائد پر تاکید مزید ہے۔ زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ عرب جاہلیت کے مقابلے میں اسلام کی اساس ان امور پر ہے۔ یہی نظریہ تمام انسانیت کے لیے تجویز کیا گیا ہے اور اسی لیے اب اسے بحث کے ضمن میں لایا گیا ہے، جو اس کرۂ ارض پر پوری انسانیت کی تخلیق کے قصے سے متعلق ہے۔ اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق یعنی انسان کے لیے جن چیزوں کو پیدا کیا، ان میں سے بعض انسانوں نے خود بعض چیزوں کو حرام قرار دیا اور کام بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کرتے ہیں۔ اس میں بات جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، ان چیزوں کو انسان نے اپنے اوپر بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حرام کر لیا ہے، جبکہ وہ حرام چیزیں حرام نہیں ہیں، وہ حلال ہیں آپ کے لیے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال نہیں ہیں، تو انہوں نے حرام کر دی، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دی۔ جیسے سور کا گوشت حرام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا حرام ہے، لیکن بہت لوگ کھاتے ہیں نا گوشت۔ یہ نہیں کھاتے، انگریز کھاتے ہیں نا، نہیں کھاتے ہیں نا، عیسائی کھاتے ہیں، یہودی کھاتے ہیں، وہی۔ اسی طرح جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں، وہی چیز، تو وہ حرام کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اتنی ساری چیزیں تم کو دی ہیں، تمام چیزیں دی ہیں، اس کے باوجود تم یہ کر رہے ہو، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق یعنی انسان کے لیے جن چیزوں کو پیدا کیا، ان میں سے بعض انسانوں نے خود بعض چیزوں کو حرام قرار دیا اور کام بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں سے کسی صنعت کے بغیر، جبکہ ان کا یہ فعل یعنی تحریر و تحلیل یعنی حرام حلال و حرام سمجھنے کا قانون ایک شرکیہ فعل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایک افتراء بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھتے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کیا ہوا ہے۔ یعنی دینی مسائل میں شریعت کی روح سے فیصلے دینے کا کام، دینی مسائل جو بھی آپ کے، اس میں بھی شریعت کی روح سے فیصلہ دے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ نہیں دیا ہے، سمجھے نا؟ یعنی گمان بیجا حقیر رائے بھی، اس کا ذاتی عزم کیا ہے؟ گمان یعنی بیجا گمان کرنا اور حقیر رائے دینا اور بیجا گمان کرنے کا ایسا بھی ہے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والی بات ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی مثال کو دوں گا تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہی ہے نا، جیسے اسلامک بینکنگ وہ نہیں ہے، وہ تو وہی ہے، صرف آپ نے ادھر گھسڑ دیا اللہ کا اس کو سمجھ کے، وہ وہی چیز ہے کہ جو چیز ہے وہی والی چیز ہے، تو وہی والی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے
کہ جو چیز تم کو حرام کر دی وہ حرام ہی ہے، وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی جب تک میں اسے نہ کروں. سمجھے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو پکارتا ہے کہ تمہاری زیب و زینت کے لیے جو سامان ہم نے پیدا کیا ہے اس سے آراستہ رہو. ہم نے جو چیزیں تمہیں پیدا کر کے دی ہیں، جو تمہاری تن بدن کے اوپر جسم پہ کپڑے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، وہ تم سے تمہارے جسم کو آراستہ کرتے ہیں، تمہارے لیے خوشگوار بنتی ہیں، ان سے ہمیشہ آراستہ رہو. عربی زبان میں اسے ریش کہتے ہیں. خاص طور پر عبادت کے وقت اور عبادات میں طواف بھی شامل ہے، جس سے مشرکین نے مکہ برہنہ حالت میں ادا کیا کرتے تھے. اسلام سے پہلے جو طواف کیا جاتا تھا مشرکین جو کرتے تھے وہ برہنہ حالت میں کرتے تھے. وہ ایسے لباسوں کو حرام قرار دیتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام تھا. ان کے لیے بہتر یہی تھا اور ہے کہ وہ اللہ کے فراہم کردہ زیب و زینت میں اس کی عبادت کریں، نہ کہ برہنہ ہو کر اور نہ ہی فحاشی کرتے ہوئے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طواف کو حکم دیا ہے، طواف اسی طرح کرنا ہے. آج جیسے دو چادر پہنتے ہیں نا، ایک تہمت پہنتے ہیں، اوپر سے اوڑھتے ہیں کھلا لباس. بندہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. آج کل تو سلا ہوا لباس بھی چلنا شروع ہو گیا وہاں پہ. جو کیا بولتے ہیں آپ کا احرام جو ہے، اب جو احرام وہ تو نئے اسٹائل کے احرام آ گئے نا، وہ بھی سمجھے. جو بھی ہے وہ جو وہی بھی ہے، مطلب میں بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں آ گئی ہیں تو وہ نہیں ہے. جو جیسا کہا ہے اس نے ویسا کرنا ہے، استعمال تب ہے، سمجھے نا. اور اپنے آپ کو آراستہ کر کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو پورا کمپلیٹ. جو ستر آپ کو چھپانے کا آرڈر ہے وہ سب چھپا کے رکھنا ہے. اس سے پہلے کیا تھا، برہنہ طور پہ کرتے تھے، سمجھے نا. اور عموماً وہ رات کو کیا کرتے تھے. یہ وہ ایسے لباسوں کو حرام قرار دیتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام تھا. ان کے لیے بہتر یہی تھا اور ہے کہ وہ اللہ کے فراہم کردہ زیب و زینت میں اس کی عبادت کریں، نہ کہ برہنہ ہو کر اور نہ ہی فحاشی کرتے ہوئے. یا بنی آدم خذوا زینتکم. آیت شروع جو ہو رہی، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. یہ صرف طواف کا معاملہ، یہ وہ معاملہ نہیں. جب بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کھڑے ہوں گے، تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس پورے لباس اور زیب و زینت کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، جب آپ کا باس بلاتا ہے کہ کل آنا میرے سے تمہاری ذرا میٹنگ ہے، تو کیا کرتے ہو؟ بڑی ٹائیں شائیں، کوٹ شوٹ سوٹ ووٹ، یہ بوٹے جوتے پالش بال کریم سب لگا کے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ ہاں، تو سب سے بڑا باس تو اس کے سامنے ایسے کیسے حاضر ہو جاتے ہو؟ ہاں، کہ نماز کا ٹائم ہے تو گھمایا، پورا وضو کیا بھی نہیں بھی کیا، کپڑے بھی میلے ہیں تو جا کے کھڑے ہو گئے. پھر کیسے ہوگا؟ اس کے پاس جب پہنچ جانا ہے تو پھر اس کا جو وہ ہے نا، اس کے حساب سے جانا ہے، اس کا ادب جو کرنا ہے اس کے حساب سے اس کے پاس جا کے کھڑے ہونا ہے. سمجھے نا؟ اپنے ایسا کرو. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو حکم بھی دیتا ہے کہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو. کھانے پینے کی تمام چیزوں کو کام میں لاؤ، لیکن اسراف نہ کرو. کیا فرمایا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی
زینت سے آراستہ رہو، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ آراستہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیا لباس پہن کے جانا ہے، صاف ستھرا ہو، کہنے کا مقصد ہے صاف ستھرا ہو، اور آپ خود پاکیزہ ہو۔ جب آپ کا جسم پاکیزہ ہوگا تبھی آپ آگے بڑھیں گے۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ پاک اور صاف طہارت کے اندر رکھنا ہے، پاک صاف نہیں رکھنا ہے۔ پاکی تو انگریز بھی کرتا ہے کہ صبح اٹھ کے نہا لیتا ہے۔ ہمیں طہارت سکھائی گئی ہے، پاکیزگی تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن ہمیں طہارت میں رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ طہارت اس سے بڑھ کے چیز ہے، آپ کی ایک ایک چیز صاف ہونی چاہیے، اور وہ 24 گھنٹے آپ کو طہارت میں رہنا ہے، پاکیزگی میں رہنا ہے، کیونکہ آپ ہیں مسلمان۔ کسی وقت بھی کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اس میں بات کیا کہا کہ زینت سے حاصل ہو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمام انسان کو حکم بھی دیتا ہے کہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، کھانے پینے کی تمام چیزوں کو کام میں لاؤ، لیکن اسراف نہ کرو۔ کھانا کھائیں اتنا کھائیں جتنا ضرورت ہے، ضائع نہ کریں۔ شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے نا، کھانا شانہ کھلتے ہی 5-6 مرغی کی ٹانگیں اٹھا کے رکھ لی اور بعد میں چھوڑ سب کو ایک ایک دانت مار کے چھوڑ کے پھینک دیا، تو وہ نہیں کرو، وہ غلط ہے۔ اور ہمیشہ پاکیزہ چیز یعنی حلال چیز، یہ نہیں کہ جو مل گیا وہ میرے نصیب میں تھا اس لیے میں نے کھا لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ پاکیزہ چیز کو استعمال کریں، سمجھے؟ آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرے کا خیال رکھو، یہ نہیں کہ سب میں ہی کھا جاؤں گا، دوسرے کا بھی خیال رکھو، حد سے نہ بڑھیں، اپنی جگہ پہ اٹل رہیں۔ احادیث میں ہے کہ بعض مشرکین نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے گھڑ لی تھیں، جیسا کہ بعض اوقات وہ لوگ لباس کا حرام قرار دیتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ بعض کپڑوں کا پہننا ہی حرام سمجھتے تھے۔ الشام ابن ارواح روایت کرتے ہیں کہ عرب بیت اللہ کا طواف بنیانے کی حالت میں کرتے تھے، صرف قریش قبیلہ اور ان کی اولادیں لباس پہن کر لباس کے ساتھ طواف کرتے تھے، جتنے بھی اور دوسرے قبائل تھے وہ کچھ نہیں کرتے تھے، سمجھے نا۔ مشرکین معدد ذات برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، الا یہ کہ قریش انہیں کپڑے دیں، کپڑے پہن کے وہ اسی وقت طواف کرتے تھے جب قریش قبیلہ ان کو کپڑے دیتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اگر قبیلہ ان کو کپڑے دیتا تھا تو وہ پہننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے قریش کے مردوں کو اور عورتوں کو کپڑے دیا کرتے تھے۔ قریش مزدلفہ تک ہی جاتے تھے جبکہ دوسرے لوگ عرفات تک جاتے تھے۔ قریش کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم والے ہیں، اس لیے کسی عرب کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے کپڑوں کو پہن کر طواف کرے۔ اسی طرح سے کوئی عرب جب حرم میں داخل ہو تو وہ کھانا بھی صرف قریشی کا کھا سکتا تھا، جبکہ یہ حکم اللہ کا نہیں تھا، انہوں نے اپنے تک قانون بنائے ہوئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی باتیں ایسی بھی تھی۔ یہ آیت جو کچھ اس کے معنی میں سنت میں وارد ہے، اس سے نماز کے وقت زینت کرنا مستحب ہے، خصوصاً جمعہ اور عیدین کو خوشبو لگانا بھی مسنون طریقہ ہے، اسی لیے وہ زینت میں سے ہی ہے۔ مسواک کرنا بھی زینت کو پورا کرنے میں داخل ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے افضل لباس سفید کپڑا ہے، کوشش کپڑا کرنا ہے، سفید لباس زیادہ تر پہننا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی لباس پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو، وہ تمہارے تمام کپڑوں سے افضل ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو، اپنے مردوں کو کفن دو۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہنو، وہ تمہارے کپڑوں سے افضل ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ سرموں میں بہترین سرما سرمد اسمد ہے، سرمہ اسمد ہے، وہ نگاہ کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے۔
ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ کھاؤ پیو اور پہنو اوڑھو لیکن صدقہ بھی کرتے رہو اور تکبر سے بچتے رہو اور اسراف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے جسم پر دیکھے۔ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں میں نے ایسے نہیں دی ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو سب چیزیں میں نے تم کو دی ہیں نا اس کا بھی استعمال کرو تاکہ میں دیکھوں کہ تمہارے جسم پر اس کے اثرات کیا آتے ہیں، وہ بھی مجھے بھی تو خوش کرو۔ ورنہ سوکھے سوکھے چلے آؤ گے تو جواب کیا دو گے میرے پاس بھائی؟ ہے خالی پیٹ آؤ گے تو جواب دو گے؟ میں آپ سے خالی پیٹ ہے بھی سوال تھا، سب مسکرا رہے ہو کھلنے والے ہیں دو منٹ کے اندر، تو اس کے چکر میں لگے ہوئے لوگ ہیں نا۔ تو پھر تو کیا فرمایا کہ وہ جو اس نے اتنی ساری نعمتیں ہماری پیدا کی، اناج گیہوں جو فلانا یہ وہ موسمی کیلا آم کھاؤ دبا کے کھاؤ تاکہ اثرات میرے پاس اپنے میں بھی تو دیکھوں اپنے آپ کے جسم پہ کہ تم میں نے جو چیزیں دی ہیں ان کو استعمال کرو۔ مشرکین جہاں برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے وہاں حج کے دنوں میں بھی چربی کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کے خلاف حکم نازل فرمایا۔ یہ بھی اسراف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کھانے کو حرام کر دیا جائے۔ آئی سمجھ بات؟ یہ بھی اسراف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کھانے کو حرام کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال روزی بے شک انسان کھائے پیے، حرام چیزوں کا کھانا بھی اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرام حلال کی حدوں سے نہ گزر جاؤ، نہ حرام کو حلال کرو اور نہ ہی حلال کو حرام کہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اسی جگہ پر رکھو ورنہ مصرف بہت خرچ کرنے والا اور دشمن رب بن جاؤ گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو چاہے کھا جو چاہے پی لیکن دو باتوں سے بچو، اسراف اور تکبر سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔